السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين وبك نستغيث، ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل سے اور احسان سے ایک نیا دن، ایک نیا سبق، اس کا کلام ہے۔ وہ رب بہت مہربان ہے اور ہم اس کے خطا کار بندے، وہ ہمیں بخشنے کے لیے ہمیں بہانے دیتا ہے کہ کسی طرح سے ہم اس سے اپنی ذات کو بخشوا لیں۔ اور اس کلام کے اندر، اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے، دونوں کامیابیاں رکھی ہیں۔ جب انسان قرآن سے جڑ جائے، جب انسان اللہ پاک سے جڑ جائے، جب انسان اس کے نبی سے جڑ جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہے کہ صرف آخرت بن گئی اور دنیا برباد ہو گئی۔ جتنے لوگوں نے دنیا کے پہلے دن سے لے کر آج تک اللہ کو اپنایا ہے، اس کے بتائے ہوئے دین کو اپنایا ہے، کبھی بھی دنیا میں ناکام نہیں رہے۔ اگر وقتی طور پر انہیں ستایا گیا کافروں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، نہ ماننے والوں کی طرف سے، تو وہ سب وقتی ثابت ہوا۔ آخرکار دنیا میں دیکھا، زمین میں دیکھا، آسمان میں دیکھا، ہمیشہ فتح، ہمیشہ کامیابی، ہمیشہ کے لیے نام باقی ان کا رہا جو اللہ کے لیے لکھ دے۔ بدر میں 313 مسلمان تھے، ایسے مسلمان جن کے پاس جسم چھپانے کے لیے مکمل لباس بھی نہیں تھا، تو جنگی ہتھیار اور اوزار اور جنگ سے بچاؤ کے سامان کہاں سے آتے؟ اللہ نے شان و شوکت والی، دنیا کی شان و شوکت سے بھری ہوئی فوج کو شکست دلائی۔ 313 بے سر و سامان لوگ جو دیکھنے میں بے سر و سامان نظر آ رہے تھے، اللہ نے فرشتے اتارے ان کی مدد کے لیے، اور اللہ نے یہ فرشتے اتارنے کا وعدہ ہر اس انسان سے کیا ہوا ہے کہ جو اقرار کرے اپنی زبان سے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اپنے اس اقرار پہ جم جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر، قرآن پاک کی آیت کا پاک مفہوم ہے، ایسے لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں، انہیں یہ بشارتیں دیتے ہیں کہ تم پر کوئی خوف نہ ہو، تمہیں کوئی غم نہ لگے، اور ایسی جنت کی بشارتیں لو جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا۔ اور اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جیسے اس کی بات ہوئی، اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ اپنا مسلح لو، کہیں دور پہاڑوں میں چلے جاؤ، گھر والوں کو چھوڑ دو اور کہو کہ میں درویش ہو گیا۔ درویشی ایک الگ صفت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے دیتے ہیں، اور اس کو عبادت سمجھ لینا کہ اپنے سے منسلک لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں اور مسلح پہ بیٹھ جائیں ہم، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آج پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الماعون، تو اس کے اندر اتنا بڑا سبق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ رحم دلی کیا ہے، غریبوں کے ساتھ دل جوئی کیا چیز ہے، یہ تعلیمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں، اور ان تعلیمات کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارا دین صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زندگی کا ہر کام جو تم کرو وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرو، وہی تمہاری عبادت ہے۔ اللہ ہم سے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم روح پیدا ہو، جتنی بھی ان کی عبادتیں ہیں قبول شدہ، اللہ ہم سے وہ سب کروا لے، اپنے دربار میں اس کو قبول بھی کر لیں۔ تو یہاں ایک آداب سکھائے جا رہے ہیں کچھ
کہ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ جو واقعات حالات آتے ہیں ان کو کیسے برتا جائے، ان کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا جائے، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ اور یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا مذہب جو ہمیں ہر قسم کی چیز، چاہے وہ معاشرت کے لحاظ سے ہو، معاشی لحاظ سے ہو، کاروباری لحاظ سے ہو، تجارتی لحاظ سے ہو، گھریلو مسائل کے لحاظ سے، ہر چیز یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے اندر سکھا رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہم اپنی زندگیوں میں پریشان ہیں، کیونکہ ہم اس کتاب سے دور ہیں۔ ہم جیسے جیسے اس کتاب کے ساتھ جڑیں گے، یہ پیغامات پڑھیں گے، ہماری زندگیاں اللہ آسان فرما دیں گے۔ اور بظاہر دنیا میں زندگی آسان اس کی ہو جاتی ہے جس کی آخرت سنور جائے۔ آخرت سنور جائے تو دنیا کی مشکلات کو سہنا، ان میں سے گزرنا آسان لگتا ہے۔ اور جب آخرت نہ سنوری ہوئی ہو کسی انسان کی تو دنیا کے مسائل اور مصائب انسان کو بہت بڑے بھی محسوس ہوتے ہیں، انسان ان سے گھبرا بھی بہت جاتا ہے۔ اللہ ہماری یہ دنیا اور آخرت کی آسانیاں فرمائے۔ سورۃ الماعون ہے، اس کے پیغام کو اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے اور اللہ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔